اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. انہی میں سے، اس سے مراد دوسرا معنی یہ ہے کہ مومنوں میں سے بھیجا. پہلا معنی کیا ہے؟ انسانوں میں سے بھیجا، جس کی وضاحت میں نے کر دی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ مومنوں میں سے بھیجا. اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر میں سادے لفظوں میں پوچھوں کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ مومنوں میں سے میں نے اپنے سونے حبیب کو بھیجا ہے، تو سادے سے سادے بندے سے جب میں سوال کروں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری تشریف آوری کن کے ذریعے ہوئی؟ اپنے والدین کریمین کے ذریعے آقا کریم علیہ السلام کی جلوہ گری. تو یہ جو اللہ فرما رہا ہے نا کہ انہی میں سے بھیجا، مومنوں میں سے بھیجا، تو مومن کون بنے؟ آقا کریم علیہ السلام کے والدین بنے. اور صرف آقا کریم علیہ السلام کے والدین طیبین مومن نہیں ہیں. یہ جو اللہ فرما رہا ہے نا، آیت پہ غور کریں تو ایک تسلسل ہے. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے مومنوں میں سے اپنے سونے رسول کو بھیجا. تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک جتنی پشتوں میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کر رہا، نور بانٹتا رہا، وہ سارے کے سارے مومن ہیں، موحد ہیں، اللہ کی جنتوں میں. اور جن ماؤں کے رحموں میں یہ نور جلوہ کر رہا، وہ ساری کی ساری مائیں مومنہ ہیں اور اللہ کی جنتوں میں. فی زمانہ آقا کریم علیہ السلام کے والدین پہ بڑی بات کی جاتی ہے، اور یہ بات عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اس زمانے میں اپنے والدین کے حوالے سے کسی کی کوئی بات نہیں سنتے. ادھر ایک بچہ بیٹھا ہے علیان، شاید آیا ہے یا نہیں آیا، یہ صبح کی بات ہے، صبح کی. تو وہ ادھر چند بچوں سے نہ لڑائی کر رہا تھا. میں نے پوچھا علیان بیٹا کیوں لڑ رہے ہو؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ میرے ابا جی کی مجھے گالی دیتے. اتنا سا بچہ چھوٹا سا 7-8 سال عمر ہے، تو وہ اپنے ابا جی کی گالی برداشت نہیں کر سکتا. حالانکہ ہمارے والدین ہیں تو انسان ہے نا، بشر ہیں، ان سے غلطیاں تو ہوں گی، گناہ بھی ہوئے ہوں گے، یقیناً ہوئے ہوں گے، بات سچی بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی نہیں سننا چاہتے. تو آقا کریم علیہ السلام کے والدین کیا ہماری محبت یہ تقاضا نہیں کرتی کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے والدین سے بھی محبت کریں؟ اگر پھر بھی یار میری بات نہیں سمجھ آئے، چلو دلائل دیتے ہیں، سادی سی بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. اس کا ترجمہ پڑھ لیں. اللہ فرماتا ہے ہم کسی کو بھی عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ ان لوگوں میں اپنے کسی رسول کو نہ بھیجیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایسے کچھ لوگ گزرے ہیں یا افراد گزرے ہیں جن کے پاس اللہ کے کسی بھی نبی کی تعلیم نہیں پہنچی، تو بس 2 چیزیں ان میں دیکھی جائیں گی کہ انہوں نے کسی نبی کی تعلیمات کا انکار تو نہیں کیا، یہ دیکھا جائے گا. دوسری بات، انہوں نے زندگی بھر شرک تو نہیں کیا. اگر یہ 2 کام نہیں کیے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اہل فطرت میں سے ہوتے ہیں. فاتاراتا، فطرت. یہ جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ پھر وہ جنتی ہوتے ہیں.
اب ایمان سے بتائیں جتنے بھی بیٹھے ہیں تھوڑی سی توجہ کر لیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، آقا کریم علیہ السلام ابھی تک اپنے ماں کے بدن میں ہیں، تو سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو وصال فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال ہوتی ہے تو ماں بھی چلی جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا ہے تو 40 سالوں کے بعد کیا ہے۔ اب مجھے کسی بھی کتاب سے دکھائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے والدین نے، طیبین نے، طاہرین نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کیا، کسی بھی کتاب میں نہیں۔ پھر آگے چلیں، کسی بھی دنیا کی کتاب میں دکھائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے والدین نے زندگی پر کسی بت کی پوجا کی ہو، کسی پتھر کی پوجا کی ہو یا کسی آگ کی پوجا کی ہو، شرک کیا ہو، کسی کتاب میں دکھائیں تو یہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ دو باتیں بتا رہی ہیں کہ جب انہوں نے کسی بھی اللہ کے نبی کی تعلیمات کا انکار نہیں کیا اور انہوں نے زندگی پر شرک نہیں کیا، یار ان کے تو نام ہی ایسے ہیں آمنا۔ آپ صاحب لغات کسی بھی لغت کو اٹھائیں صرف 3 معنی لکھتے ہیں، بس چوتھا معنی کوئی۔ آمنا، آمنا کا ایک معنی یہ ہے امن والی، ایک معنی ہے امانت والی، ایک معنی ہے ایمان والی۔ امن والی، امانت والی اور ایمان والی، نام بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کی امانت کو جس نے سنبھال کے رکھا ہے اور پوری امت کو وہ اللہ کا حبیب عطا کیا ہے، اسی کو تو آپ نہ کہتے ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے بندے کو، جو اللہ کو ایک مان کر اس کی بندگی میں لگ جاتا ہے اسے عبداللہ کہتے ہیں۔ تو گویا آقا کریم علیہ السلام کے والدین کے نام ہی بتا رہے ہیں، یہ تو اس مالک کے ماننے والے ہیں۔ اس سے بھی آگے چلیں، ایک اور سادہ سے جو دلیل ہے وہ ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں کہ ہم میں سے جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ کون سا مسلمان ہے جو کلمہ پڑھتا ہے اور پھر اس کے دل میں یہ حسرت نہیں ہے، تمنا نہیں ہے، یہ خواہش نہیں ہے، یہ طلب نہیں ہے، یہ طلب نہیں ہے، اور وہ اللہ سے دعائیں نہیں کرتا کہ اے مالک و مولا ساری زندگی میں صرف ایک بار جاگتے ہوئے نہیں، صرف خواب میں مجھے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب نہ ہو جائے۔ یقیناً ہر مسلمان کی تمنا ہے، خواہش ہے کہ مجھے آقا کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے، یہ ہونی بھی چاہیے۔ اچھا، اگر ہم میں سے کسی کو خواب میں صرف ایک جھلک آقا کریم علیہ السلام کی نصیب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم میں سے کسی کو نصیب ہو جائے تو ہم اسے مبارکبادیاں پیش کریں گے اور ساری دنیا کو بتائیں گے کہ یار اس سے بڑا کوئی خوش نصیب بندہ ہی نہیں ہے، اس کی تو قسمت جاگ اٹھی ہے، وارے نیارے ہو چکے ہیں۔ یہ تو بندہ ہی بڑا خوش نصیب ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء تھوڑا سا روک کے تھوڑا سا سوچنا ہے کہ اگر ہم میں سے، ہم گناہگاروں میں سے کسی ایک کو صرف خواب میں آقا کریم علیہ السلام کی ایک جھلک نصیب ہو جائے تو ہم دنیا کا خوش نصیب ترین بندہ اپنے آپ کو سمجھیں گے اور ہمارا سینہ مدینہ بن جائے گا، ہمارا دل کعبہ بن جائے گا،
اللہ اپنے ولیوں میں شامل فرما لے گا صرف ایک جھلک تکنے سے۔ اب خود سوچو، جس کو ایک جھلک ملے وہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہے، تو وہ ماں کتنی خوش نصیب ہوگی جس کی گود میں آقا کریم علیہ السلام نے 9 ماہ گزارے ہیں۔ وہ ماں کتنی عظمتوں والی ہوگی جس کی گود میں آقا کریم علیہ السلام نے 6 سال گزارے ہیں۔ ان کی عظمتوں کا، ان کی شان کا، ان کی رفعتوں کا اور ان کے جو درجات بلندی ہے، اللہ کی طرف سے جو ولایت کا رتبہ ہے، قربت ہے، معیت ہے، وہ مالک نے انہیں کتنی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجھے اشعار یاد آ رہے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اگر میری بات ابھی تک نہیں سمجھ آئی تو آقا کریم علیہ السلام نے کس طرح چمکایا ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، دنیا جانتی نہیں تھی، آقا کریم علیہ السلام کی غلامی اختیار نہیں کی تھی، اصل نام عبد القعبہ یا عبداللہ ہے، یہ تو ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ 15 صدیوں کی مسافت کے بعد بھی اگر ہم ان کا اصل نام بتائیں کہ عبداللہ بن قحافہ، تو آگے سے زیادہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ کون سی شخصیت مراد ہے۔ تو کوئی جانتا نہیں تھا، آقا کریم علیہ السلام کی نسبت ملی صدیق اکبر بن کے چل کے۔ حضرت عمر نام اصل عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا جانتی بھی نہیں تھی، خود فرمایا کرتے تھے کہ ابا جی نے 5 اونٹ مجھے دیے تھے، بیٹا سنبھالو، جب میں لائن میں کھڑا کرتا نا تو پیچھے والا پھر ٹیڑھا ہو جاتا تھا، تو 5 اونٹ میں نہیں سنبھال سکتا تھا۔ اور آج اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے مجھے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ 25 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں اور بیٹھا ادھر ہوتا ہوں، خبر طیارے غیر کی رکھتا ہوں، بیٹھا تو مدینے میں ہوتا ہوں، خبر طیارے غیر کی رکھتا ہوں۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام کی نسبت ملی تو عمر نہ رہے، فاروق اعظم بن کے چمکنے لگے۔ حضرت سیدنا عثمان، نام عثمان ہے بن عفان، آقا کریم علیہ السلام کی غلامی سے پہلے دنیا جانتی نہیں تھی، نسبت ہوئی تو پھر غنی بنے، ذوالنورین بنے، اور آج صرف نام لیا جائے تو دنیا سلامیاں پیش کرتی۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے بتایا امام سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چمکایا ہے یا نہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چمکایا ہے یا نہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمکایا ہے یا نہیں، سیدنا مولا کائنات مولا مرتضی شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ کو چمکایا ہے یا نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے تو اتنا چمکایا ہے، اتنا چمکایا ہے، وہ بلال جس کو اپنے قبیلے میں کوئی عزت نہیں دیتا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پہ بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا تھا، جس کو اپنے رشتہ دار سلام دینا گوارا نہیں کرتے تھے، آقا کریم علیہ السلام کی نسبت ملی۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے
آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی جنت میں گیا، جنت میں ابھی میرا داخلہ نہیں ہوا، میں نے قدموں کی آہٹ سنی، مالک سے پوچھا، اللہ کی آواز آئی، سونے حبیبہ یہ تیرا ہی یار ہے، بلال ہے، حضرت سیدنا بلال حبشی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اندازہ لگائیں آقا کریم علیہ السلام کی نسبت نے کہاں تک پہنچا دی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب یہ دو معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے پہلا معنی یہ ہے کہ انسانوں میں سے بھیجا، دوسرا معنی یہ ہے کہ مومنوں میں سے بھیجا۔ میں نے دونوں کی وضاحت کر دی۔ اب جو پہلا معنی ہے انسانوں میں سے بھیجا، اس پہ باریک اور لطیف نقطہ سمجھیں۔ جب آقا کریم علیہ السلام کو انسانوں میں سے بھیجا تو اب انسانوں کو آقا کریم علیہ السلام سے نسبت ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ جب انسانوں کو آقا کریم علیہ السلام سے نسبت ملی تو اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ جب انسانوں کو آقا کریم علیہ السلام سے نسبت ہوئی تو مالک نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی نسبت کو دیکھا، ساری مخلوقات میں سے حضرت انسان کو اشرف بنا دیا۔ دوسرا معنی کہ مومنوں میں سے بھیجا، جب مومنوں کو آقا کریم علیہ السلام سے نسبت ہوئی تو اللہ نے پھر اعلان کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری امتوں سے اب تمہیں افضل بنا دیا۔ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ انسانوں کو نسبت ہوئی، اشرف المخلوقات پر گئے، مومنوں کو نسبت ہوئی، ساری امتوں سے بھی افضل بنا دیا۔ تو اب علماء بیان کرتے ہیں قرآن مجید کا یہ جو انداز ہے، یہ جو تکڑی عطا کی ہے، یہ جو ترازو اللہ نے عطا کیا ہے کہ وہ جس کسی کو بھی عظمت دیتا ہے تو وہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا صدقہ دیتا ہے۔ اس تکڑی ترازو اور پیمانے کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے صدیق جیسا کسی کے پاس بھی صدیق نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے فاروق جیسا کسی کے پاس فاروق نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے عثمان جیسا کسی کے پاس عثمان نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے علی جیسا کسی کے پاس علی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے حسن جیسا کسی کے پاس حسن نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے حسین جیسا کسی کے پاس حسین نہیں ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھیں تو آقا کریم علیہ السلام کی سواری کی طرح کسی کی کوئی سواری نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے در کی طرح کسی کا کوئی در نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے گھر کی طرح کسی کے پاس گھر نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کی طرح کسی نبی کے صحابہ نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی آل کی طرح کسی نبی کی آل نہیں ہے۔ تو یہ تکڑی ترازو اور پیمانہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بے مثل کی سنگت نے سب کو بے مثل بنا دیا ہے۔ جب یہ سارے بے مثل و بے مثال ہیں تو پھر آقا کریم علیہ السلام کے والدین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں تھے۔